کہکشاں فائز کو اب کنونس کرے گی کہ جتنی جلدی ہو سکے حریم کو طلاق دے اور اسے پیپرز بھی بھجوا دے، کیونکہ اسے یہ فکر لاحق ہو چکی ہے کہ اگر فائز کے دل میں حریم کے لیے تھوڑی سی بھی لچک پیدا ہو گئی اور اس نے اس سے بات کرنے کا سوچ لیا تو ہو سکتا ہے میرے تمام رازوں سے پردہ اٹھ جائے اور فائز کو میرا اصل چہرہ نظر آ جائے، جو کہ کہکشاں کبھی بھی نہیں چاہتی۔ تو جہاں کہکشاں حریم کی زندگی خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے، حالانکہ اس سے ظاہر ہے کہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی افیکٹ ہوگی، لیکن دوسری طرف لائبہ کی زندگی بھی لگتا ہے کہ خراب ہونے والی ہے، کیونکہ وہ حریم سے بات کرنے کے بعد آخر کار وقاص سے ملنے پہنچ جائے گی۔ حالانکہ ایسا لڑکا جس نے شادی کی سٹیج پہ اسے چھوڑ دیا ہو، لائبہ کو تو چاہیے ایسے لڑکے کے بارے میں سوچے بھی نہ، ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال دکھایا یہی گیا ہے کہ لائبہ نہ صرف اس سے ملتی ہے بلکہ اس کی جھوٹی سچی باتوں کے جال میں بھی پھنس جاتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وقاص اسے ایک دفعہ سے پھر دھوکہ دینے کا سوچ رہا ہو، کیونکہ وہ اسے پرپوز کرے گا اور اس کے ساتھ شادی کرے گا، تو عین ممکن ہے کہ شادی کے بعد لائبہ کے ساتھ وہ کچھ ایسا کرے، کیونکہ اس کی ماں تو ظاہر سی بات ہے کہ لائبہ کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، جو کہ ایک لالچی عورت ہے۔ تو شادی کے بعد لائبہ کی زندگی اتنی میزریبل ہو جائے کہ اس کے بعد جا کے کہکشاں کو اندازہ ہو کہ اس نے کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کی تھی، آج اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے۔ بہرحال اب جب لائبہ اپنے گھر والوں کے سامنے وقاص کا نام لیتی ہے کہ مجھے وقاص ابھی تک یاد ہے، دراصل وہ اپنے گھر والوں کا ری ایکشن دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کا نام سن کر اب میرے گھر والے کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی ماں غصے میں کہتی ہے کہ لائبہ تم ایسے لڑکے کو کیسے یاد کر سکتی ہو جو تمہیں شادی کے سٹیج پر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور لائبہ کو صاف طور پہ کہہ دیتی ہے کہ آج کے بعد میں دو نام تمہارے منہ سے کبھی بھی نہ سنوں اپنے گھر میں، ایک حریم اور دوسرا وقاص۔ جس پر پاس بیٹھا فائز بھی لائبہ سے کہے گا کہ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو لائبہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وقاص میرے گھر والوں سے آ کر معافی مانگے بھی تو یہ لوگ اسے کسی طور معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اور فائز بھی سوچتا ہے کہ ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے، مجھے ایز سون ایز پاسیبل حریم کو طلاق دے دینی چاہیے۔ جس طرح سے وہ مدثر کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، تو مجھے بھی اب اسے اس رشتے سے آزاد کر دینا چاہیے۔ اور فائز کو اب ناصر کی دکھائی گئی ویڈیوز اور سب باتیں بالکل سچ لگنے لگی ہیں کہ واقعی حریم وہ لڑکی نہیں ہے جو میں اسے سمجھتا تھا۔ میں تو اسے بہت معصوم، بہت بھولی بھالی، بہت پاکیزہ سمجھتا تھا۔ مجھے محبت ہی ایک غلط لڑکی سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کا اصل چہرہ تو بالکل کچھ اور ہے۔ اب فائز حریم کے گھر جاتا ہے تاکہ حریم سے اور اس کے فادر سے بات کر سکے کہ میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حریم تو گھر پہ نہیں ہوتی، لیکن اس کا فادر فائز کو دیکھتا ہے تو اسے کافی غصہ آتا ہے کہ یہ اب ہمارے گھر پہ کیا لینے آیا ہے۔ بہرحال وہ اسے گھر کے اندر لے جائے گا، جہاں پر فائز حریم کے فادر سے کہے گا کہ آپ کی بیٹی ایک قاتلہ ہے، اس نے میرے روح کا، میرے دل کا قتل کیا ہے۔ اس نے مجھے کچھ ایسے زخمی کر دیا ہے کہ نہ تو میں جی سکتا ہوں نہ ہی مر سکتا ہوں۔ اسی دوران میں حریم بھی گھر آ جاتی ہے اور فائز کی تمام باتیں سن لیتی ہے اور حیرت سے سوچتی ہے کہ فائز میرے بارے میں یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتا ہے۔ اس نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میری کردار کشی کی اور اس کے بعد اپنے دل اور روح کی قاتلہ بھی مجھے سمجھ رہا ہے۔ اب فائز کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حریم پیچھے کھڑی میری تمام باتیں سن رہی ہے۔ وہ حریم کے فادر سے کہتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھنا تو تھا کہ اگر یہ ناصر سے محبت کرتی تھی تو اس نے میرے ساتھ محبت کیوں کی اور مجھے دھوکہ کیوں دیا، اور پھر اس نے ناصر کو بھی چھوڑ دیا، تو یہ سب ڈرامہ کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ اور وہ جو ناصر کے ساتھ نکاح کے موقع پر جہیز کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، مجھے تو یہ سب باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جس پر حریم کا فادر کہے گا کہ یہ سب بالکل جھوٹ تھا، تو فائز کہے گا کہ چلے مان لیتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ تھا، لیکن جو حریم مدثر کے ساتھ سرے عام گھومتی پھرتی ہے، آخر وہ سب کیا ہے؟ جس پر حریم کے فادر کو غصہ آ جائے گا اور وہ فائز سے کہے گا کہ بس کر جاؤ، میں اب اپنی بیٹی کے خلاف ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ اگر تم اس رشتے سے اتنے تنگ آ چکے ہو تو تم میری بیٹی کو آزاد کر دو۔
کیونکہ حریم کا فادر یہ جان چکا ہے کہ اب اگر ہم فائز کے سامنے اپنی صفائی پیش بھی کریں تو فائز اس کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں کرے گا، اور بالفرض اگر یقین کر بھی لے اور حریم کو واپس اپنا بھی لے تو کہکشاں کم سے کم اسے اس گھر میں کبھی بھی بسنے نہیں دے گی۔ اس لیے اب حریم کے فادر بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس بیکار رشتے کو چلانے سے تو بہتر ہے کہ فائز میری بیٹی کو چھوڑ دے، ابھی وہ جوان ہے، اس کی آگے کہیں شادی ہو سکتی ہے اور اس کی زندگی مزید خراب ہونے سے بچ سکتی ہے۔ تو فائز حریم کے فادر سے کہتا ہے کہ میں خود بھی اب یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پیچھے کھڑی حریم کے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ اسے تو فائز سے ابھی تک محبت ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ رشتہ ختم نہ ہو۔ اب وہ فائز سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ، فائز کے دل کی تمام غلط فہمیاں ختم ہو جائیں اور میرا اور فائز کا رشتہ بچ جائے۔ چاہے ہم دونوں ساتھ نہ رہیں لیکن کم سے کم فائز کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے۔ دوسری طرف وقاص لائبہ کو کال کر کے بتائے گا کہ میں نے اپنی امی سے بات کی ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ میری شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر۔ جس پر لائبہ کہتی ہے کہ وقاص، اگر آپ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ کے لیے یہ سٹیپ لے سکتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کہاں آنا ہے۔ اب اتفاق سے کہکشاں پیچھے کھڑی لائبہ کی تمام باتیں سن لیتی ہے اور اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ لائبہ کے سامنے آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتی ہے اور اسے ڈانٹتی ہے کہ تم یہ سب کیا کرنے جا رہی ہو؟ تم نے ایک دفعہ بھی ہمارے بارے میں، ہماری عزت کے بارے میں نہیں سوچا؟ تم گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا سوچ رہی ہو، اور وہ بھی اس وقاص کے ساتھ جو تمہیں پہلے ہی ایک بار دھوکہ دے چکا ہے، ساری دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر چکا ہے۔ تو لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جو پہلے میری رسوائی ہوئی ہے نا، وہ سب آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کے گناہوں کی سزا مجھے ملی تھی، مجھے تو بہت پہلے وقاص کے ساتھ بھاگنے کا یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، اور میں اب کسی کی بھی نہیں سنوں گی، میں وقاص کے ساتھ شادی ضرور کروں گی۔ تو لائبہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم شرم کرو، تمہیں اپنے باپ اور بھائی کی عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ جس کے جواب میں لائبہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ بھائی جس کی آنکھوں پر آپ نے جھوٹ اور فریب کی پٹی باندھی ہوئی ہے، جو نہ کبھی اترے گی اور نہ ہی کبھی اسے سچائی نظر آئے گی، اگر آپ کو فائز بھائی کی اتنی پرواہ ہے تو آپ اسے سب سچ کیوں نہیں بتا دیتی حریم بھابی کے بارے میں؟ اگر آپ ایسا کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنا فیصلہ بدل لوں، ورنہ میں اپنا فیصلہ بدلنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ دوسری طرف ناصر جب ہاسپٹل جاتا ہے تو ناصر کی بیوی اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل وغیرہ سب چیک کرتی ہے اور اسے اس کی وہ تمام ویڈیوز مل جاتی ہیں جو اس نے حریم کو بلیک میل کرنے کے لیے سیو کی ہوتی ہیں، تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کس قدر گھٹیا ہے۔ تو ناظرین، پہلے تو یہی لگ رہا تھا کہ ناصر کی چونکہ ٹانگ کٹنے جا رہی ہے تو وہ اس سے پہلے فائز کے پاس جائے گا، اس سے معافی مانگے گا، اسے اس کی ماں کی ساری حقیقت بتائے گا، لیکن چونکہ ناصر ابھی تک چپ ہے اور اس نے نہ تو حریم سے معافی مانگی ہے نہ ہی فائز سے، تو ہو سکتا ہے کہ حسنہ اب ناصر کو اسی طرح سے بلیک میل کرے جس طرح سے یہ لوگوں کو بلیک میل کرتا رہا ہے، تو وہ ناصر سے کوئی بڑا مطالبہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کا گھر ہی اپنے نام لگوانے کا مطالبہ کرے اور اسے کہے کہ اگر تم نے یہ گھر میرے نام نہ لگایا تو تمہاری یہ سب ویڈیوز میں فائز کو بھی دکھا سکتی ہوں اور پولیس کے حوالے بھی کر سکتی ہوں، اور اس کے بعد تمہیں باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑے گی۔ تو ایک طرف تو ناصر کی ٹانگ کٹ چکی ہوگی اور پھر وہ اپنے گھر سے بھی دستبردار ہو چکا ہوگا، تو اس کا اینڈ تو بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا فائز اور حریم کی سچ میں طلاق ہو جائے گی اور یہ ساری سچائی فائز کے سامنے طلاق کے بعد آئے گی اور اسے شدید ریگریٹ ہوگا، یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ سب باتیں فائز کو پہلے ہی معلوم ہو جائیں اور وہ حریم کو طلاق نہ دے بلکہ اس سے معافی مانگ لے اور اپنے رشتے کو بچا لے۔ تو ناظرین، آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ کیا فائز اور حریم کی ڈائیورس ہو جائے گی یا پھر یہ رشتہ بچ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔